پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج بات ہو رہی ہے کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور کیونکہ آج جمعے کا روز ہے، عموماً ہم اپنے پروگرامز میں جمعے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چل کے جاری رہے گا. بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کچھ دیر پہلے بھی، جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس سے ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، اور بات یہ ہو رہی تھی جناب کہ جب تک یہ سیاسی معاملات درست نہیں ہوں گے، یہ معاشی معاملات یا چیلنجز ہیں، ان کو حل نہیں کیا جا سکے گا. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی شخص، چاہے حکومت میں موجود ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت میں موجود ہو، معاملہ فہم دکھائی نہیں دے رہا. اور خاص طور پہ ایک پارٹی کی جانب سے تو یہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ایسا ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو معاملات پھر اسی طرح ڈیڈ لاک جس کو ہم کہتے ہیں اس کا شکار رہیں گے مختلف معاملات کے حوالے سے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملات کیسے حل کیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو گفتگو شنید درکار ہے، کیا وہ ہو سکے گی، یہ ساتھ جوڑ کر بیٹھ سکیں گے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. کچھ دیر پہلے بھی بریک میں جو پیغامات موصول ہوئے اس میں چیز کا تذکرہ کیا گیا، اور پروگرام کے آغاز میں ابتدائیہ میں نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھی جس میں یہ جو بنیادی مسائل، بلدیاتی مسائل ہیں، ان کے حل کے حوالے سے بات کی. اب یہ سوال زور پکڑ رہا ہے کہ یہ اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے جو گزشتہ دور میں مسائل حل نہیں ہو سکے، اس وقت کیسے حل ہو سکیں گے؟ اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما سمجھے جاتے ہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فردوس صاحب، آواز آپ میری سن سکتے ہیں؟ میرے پاس آواز کیونکہ نہیں آ رہی، اور غالباً میری آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی، اس وجہ سے دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں ان کو لائن پہ لینے کی. تو اب سوال یہی ہے کہ یہ جو اچھا لائن پر موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ فردوس نقوی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فردوس صاحب، آواز میری آپ سن سکتے ہیں؟ اچھا نہیں، ٹھیک ہے. آواز میری کیونکہ جا نہیں رہی، اس وجہ سے شاید وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے یا میری آواز سن نہیں سک رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں ان سے رابطہ ہو جائے، اس معاملے پر ان سے گفتگو کی جائے گی کہ اس وقت جیسے بھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی کس طرح وہ ڈیلیور کر سکے گا. بہرحال ایک دفعہ پھر فردوس شمیم نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے، انہیں میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی ویلکم. حضور والا، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اب زور پکڑ رہا ہے کہ جب پچھلی حکومت گئی ہے، خاص طور پہ جو بلدیاتی حکومت تھی، اس نے یہ شکوہ کیا کہ کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے اس وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. دوسری طرف جب وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی صوبے کے اندر کام کرنے میں اس کو دشواری پیش آتی رہی ہے. 18ویں آئینی ترمیم ایک بڑی حائل رکاوٹ تھی جس کو دور نہیں کر سکے. سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا آپ دیکھتے ہیں آپ کی جماعت جس طرح سے پذیرائی اسے مل رہی ہے اکثریت میں آ جائے گی، اور اگر آ جاتی ہے تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کر سکے گی؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے، فرمائیے. آج پورا شہر کراچی یہ نہیں بتا سکتا کہ کراچی کی ضروریت کیا ہے، اور کراچی کی ضرورت کو پورا کس نے کرنا ہے، اور کتنا جس نے ضرورت پورا کرنا ہے اس نے کیوں نہیں پورا کیا. آج شہر کراچی کو رٹا دینا چاہیے کہ اسلام آباد میں فی شخص اتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں، لاہور میں اتنے ہوتے ہیں، راولپنڈی میں اتنے ہوتے ہیں، پشاور میں اتنے ہوتے ہیں، تو کراچی کا شہر جو کہ اتنے ٹیکسز ریز کرتا ہے اس کو اس کا حق کیوں نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ تو وہ ہوا کہ کراچی کی ضروریات کے لحاظ سے. دوسری چیز جو ہے کہ کیا وسیم اختر صاحب کے کسی نے ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ آپ جو ہے ادارے کو ایک ادارہ بنا دیجئے؟ کتنے لوگ چاہیے کہ ایم سی کو چلانے کے لیے؟ کیا لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ اخراجات پہ کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس صحیح ہے یا نہیں ہے؟ شفافیت ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو جو سروس دی جاتی ہے وہ اگر کام جو ہے وہ اگر 5 دن میں ہوتا ہے اس کو 1 دن میں کیسے کروایا جاتا ہے کہ لوگ اسی بنیاد پہ خوش ہوتے ہیں کہ کراچی کے جو ادارے ہیں اس میں ایفیشنسی بہتر آ گئی ہے.
ٹھیک ہے. اور جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آئندہ بھی ادارہ جو ہے اس سے کام لے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو سسٹمز چاہیے. اچھا, پھر یہ ہے کہ کراچی کا ماسٹر پلان بنانا یا کراچی کے لیے پرائرٹی سیٹ کرنا, وہ کہاں گیا کہ اگر آپ کو میں نے 100 روپے دیے تو 100 روپے آپ خرچ کدھر کرنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز کیا چیز لے کے آنا چاہیں گے؟ کون سی چیز سب سے زیادہ ضرورت رکھتی ہے؟ صرف یہ شور مچانا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, مجھے پیسے دے دو جس میں سے میں 1% اپنے گھر لے جاؤں, اس سے کوئی کام نہیں بنتا. اس سے کہ آج بھی ان کم پیسوں پہ بھی اس شخص پہ یہ چارج ہے کہ اس نے پیسے بنائے, اور کوالٹی آف ورک جو ہوا بھی ہے اس کوالٹی کو جا کے دیکھ لیجئے, لوگوں کو سر پیٹنے کو آتا ہے. اچھا, پھر آپ کو جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلا جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل یہ ہو سکتا وہ بھی اس طرف بھی کوئی کام نہیں کیا. ہر جو کچھ سندھ گورنمنٹ اتنا لکھتے کہ پریس کے سامنے لکھ دیتے, اتنے خط ہیں, اتنی فائلیں, اتنے پرپوزل ہیں, کہاں گئے یہ سب؟ اچھا, اب آپ کے دوسرے سوال کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو سب سے پہلے تو اختیارات کی جنگ لڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کہ بغیر اس اختیارات کی جنگ کے مسئلے کو حل کیے ہوئے, یہ بات اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہے کہ کراچی کو ان معاملات میں چلانا مشکل ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں چھوڑ کے جن کا میں نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. کراچی کو جتنے وسائل اب چاہیے وہ شاید ایک صوبائی حکومت صرف وہ بھی نہیں پورا کر سکتی. آپ کو وفاق اور صوبائی حکومت دونوں سے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. اس کے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ہماری حکومت بن جائے گی. جب تینوں جگہ پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو یہ کام نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں آسان ہوگا. اس سے کہ کامن ایجنڈا پہ سارے ٹیئرز آف گورنمنٹ نے ایگری کیا ہوا ہے کہ کراچی کے ساتھ کرنا کیا ہے. نہیں نقوی صاحب, یہ تو عرض یہ ہے کہ یہ تو آپ کی خواہش ہے جس کا آپ نے اظہار کیا. چلیں بالکل یقیناً آپ کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی یہ سوچ رکھتے ہوں گے کہ جب تینوں جگہ آپ کی حکومت ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. مان لیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور تب آپ کے پاس یہ ساری پوزیشن آ جاتی ہے. اس کا جواب بھی لے لیجئے نا بھائی. دیکھیے, کیا پاکستان کی کوئی جماعت ایسی صورت میں حال میں ہے جو 3 میں سے 2 میں آ جائے تو وہ آسانی ہو جائے گی. پیپلز پارٹی سوائے صوبہ سندھ کے کہیں نہیں آ سکتی. کراچی شہری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دشمن جماعت سمجھتا ہے کراچی کا. اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو بچہ جمہوریہ کی پارٹی تو جو ہے پپو کی سے یہاں بھی رک جائے تو بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے, بالکل میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ تو شاید شہر کی بھی پارٹی نہیں ہے, کسی شہر کی بھی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے. تو وہ ایم کیو ایم جب سے انہیں نے اپنے ووٹ کی تجارت کی ہے, جتنے ابھی ان کی تھی جو کچھ بھی تھا اب وہ بھی نہیں رہا. اس سے کہ نہ وہ اب اردو بولنے والا کارڈ چلتا ہے, نہ اپنوں کی بات ہوتی ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ان ساری چیزوں کا تعین تو انتخابات نے کرنا ہے کہ کون سی جماعت عوام میں کتنی مقبول ہے. اب میں آپ سے پوچھوں, کل صبح سورج نکلے گا؟ جی بھائی جان جواب دیجئے, کل صبح سورج نکلے گا؟ سر بالکل نکلے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن حقیقت اتنی ہی آیا سیاست میں بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. نہیں بالکل ہو جاتی ہیں, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن جو آپ جس طرح بات بتا رہے ہیں, جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. عرض یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, لیکن پاکستانی سیاسی ماحول کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لوگوں کے اندر کتنا سیاسی شعور ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. پاکستان کی روایتی سیاست کے اندر جو ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں جس کا آپ خود شکار ہوئے ہیں, وہ بھی آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. جب ان تمام چیزوں سے آپ آگاہ ہیں تو آپ یہ کیسے پھر دعویٰ کر سکتے ہیں, یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس فلانا پارٹی جو ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے گا یا فلانا پارٹی جو ہے وہ غیر مقبول ہو جائے گی, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے پھر؟ پہلی چیز, میں تو یہ سیٹ اسائیڈ کرنے والوں پہ, فیصلہ کرنے والے کو, جمہوریت میں انٹرفیئر کرنے والوں پہ سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور لعنت بھیجتا ہوں. میں تو صرف عوام کے بلبوتے کے اوپر بات کر رہا ہوں. یعنی ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہی ہے جو کسی کو سیٹ اسائیڈ کر رہا ہے. آپ بیچ میں انٹرفیئر کریں, مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. آپ جب دیکھیے مجھ سے آپ جو ہے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ساری چیزیں آپ کے خلاف ہو جائیں, پھر آپ کیسے کام کریں گے؟ تو پھر کام نہیں کریں گے بھائی.
اگر آپ کو یہی جواب سننا ہے نا، مجھے جہد مسلسل میں ہوں میں جس حد تک دیکھیے میں تو یقین کرتا ہوں میرے لیڈر کے بھی بار بار آپ جیسے نا انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے، باقی اللہ میاں کے ہاتھ میں، نیت اور کوشش میں ہمیں انشاءاللہ آپ 100% پائیں گے۔ نہیں وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے آپ کی نیت ہوگی یقیناً، لیکن جب آپ کے پاس کل اختیارات تھے، جب وفاق کے اندر آپ کی پوزیشن تھی، اس وقت بھی تو حائل رکاوٹیں تھیں جس کی آپ نے بار بار نشاندہی کی ہے، بلکہ کچھ عرصہ قبل تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کا ایک مخصوص چینل ہے اس کے اوپر خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب ہمارے پاس یہ بیچ میں مسائل تھے یا ہمیں کسی کے پاس اجازت لینے کے لیے جانا پڑتا تھا، تو یہ معاملات تو تھے۔ اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات تھے تو دیگر جماعتوں کے ساتھ کیوں یہ معاملات نہیں ہو سکتے؟ اس کا تو جواب دیجئے۔ جی دیگر جماعتوں کا جواب میں کیوں دوں؟ نہیں عرض یہ ہے، میں آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے مشکلات تھیں، عرض یہ ہے کہ جو آپ کا جواب میں آپ کو سوال دیکھیے نہیں آپ نے میرا سوال شاید صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے، میں نے قطعی یہ نہیں کہا کہ دوسری پارٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب دیجئے، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے لیے مشکلات تھیں تو کیا یہ دوسروں کے لیے مشکلات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے، میں نے آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں نا کہ میرے سامنے جو مشکلات تھیں اس کے باوجود میں نے کووڈ میں جو کام کیا دنیا نے سراہا، میں نے ماحولیات پہ جو کام کیا دنیا نے سراہا، میں نے نیا پاکستان گھر اسکیم لایا دنیا نے سراہی، میں نے جو ہے پاکستان کے جو سوشل ویلفیئر پروگرام جس کا سب سے انصاف صحت کارڈ پورے پاکستان نے سراہا، تو میرے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان 3 سال میں ہم نے اتنے کام کر لیے جو ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی نے سازش کر کے عمران خان صاحب کو ہٹایا تو پاکستان کی پہلی دفعہ تاریخ میں لوگ آ کے اس پارٹی کو مٹھائی بانٹنے کے بجائے اس پارٹی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ تھوڑی سی ایک چیز کی ذرا تصحیح ہو جائے نا، ذرا ایک چیز ہمیں سمجھا دیں جس کو آپ نے کہا نا دنیا نے سرایا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ میرے اپنے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور میں پوری دنیا کو یا پورے شہر کو اگر روٹی کھلانے کی اگر ٹھان لوں تو واقعی یہ تو بات سرائے جانے کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سر دنیا میں پاکستان بھی آتا ہے، دنیا کے مطلب سے وہ نہیں ہے، دنیا میں ہر باشعور اور جاننے والا حصے کا اگر میں صرف پاکستان کی مثال دیتا تو آپ مانتے نہیں، آپ کہتے یہ تو آپ کا جو ہے وہ والی بات ہے کہ آپ نے یہاں جو ہے پریس فریڈم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایک طرف اور آپ ڈیبیٹ لے جاتے اس لیے دنیا کی مثال دی، لیکن جس آدمی کو اپنے ملک میں پذیرائی کا آخری جملہ تو کہہ دیا نا بھائی سارا پاکستان نکل کے آیا تھا، ہندوستان میں کوئی نکلے تھے لوگ، ایسی باتیں نہیں یار۔ نہیں فردوس شمیم نقوی صاحب دیکھیں، میں میری عرض یہ سن لیں کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر تمام ہی سیاسی جماعتیں بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ہر جگہ لوگ نکل کر آ رہے ہیں، ہر جگہ آپ کسی کارنر میٹنگ کے اندر چلے جائیں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ عرض یہ ہے کہ یہ اس چیز کا تعین اس بات سے نہیں کیا جا سکتا، میری رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس بات پہ، عام انتخابات ہی اور ووٹ ڈالتے وقت ہی جس کے پاس اکثریت میں ووٹ ہوں گے اسی سے پتہ یہ چل سکتا ہے کہ یہ پارٹی لوگوں میں کتنی مقبول ہے، ابھی وہ مرحلہ باقی ہے، اور جب اس مرحلے کی طرف جائیں گے تو یقیناً یہ ساری چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی کہ اب میں خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا بات سنو، بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے اب اسیسمنٹ ٹولز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹول سرویز ہے، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے وائس آف ایکسپیرینس، نہیں جو لوگ قطع کلامی کی معذرت میری عرض سنیے، اچھا پھر آپ بھی بات کر لیجیے، میں چلا جاتا ہوں، نہیں قطعی ایسی بات مکمل کرنے اچھا چلیں اپنی بات مکمل کریں۔ دوسری چیز کہلاتی ہے تجزیہ کار، ابھی تیسری چیز کہلاتی ہے ماضی قریب کا تجربہ، ابھی پنجاب کے اندر ہوئے الیکشن 2/3 سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے، کون سی سیٹوں پہ پڑے؟ ان سیٹوں پہ پڑے جدھر انڈیپینڈنٹ نمبر 1 تھا، پی ایم ایل نمبر 2 تھی اور پی ٹی آئی نمبر 3 پہ تھی، یہ وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے اندر 11 سیٹوں پہ تو وہ لوگ تھے، اور 18 میں کیا پوزیشن بن رہی تھی وہاں پہ؟ وہاں ہم تیسرے نمبر پہ تھے، یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اب ہم 2/3 پہ ہیں۔ یہ آپ ضمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں جو ابھی پنجاب کے ضمنی انتخابات کی جو ابھی پاکستان میں حالیہ انتخاب ہوئے، اگر آپ کو نیشنل سینٹیمنٹ جج کرنا ہے تو اس سے بہتر چیز کون سی آپ کو میں دکھاؤں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے اور کس طرف وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ
اپنا ووٹ ابھی دے آپ سکتے ٹی ہیں. وی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس پروگرام پہ جا کے کوئی بھی سروے ہو رہا ہوتا ہے بازار کے اندر جو ہے نہیں فردوس صاحب دیکھیں سروے کو تو ایک طرف کر دیں نا، سروے کی تو بات آپ کریں نا، کیونکہ ماضی میں جو سروے ہوتے تھے نا، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو آتی تھی اس کے پرچے لہرائے جاتے تھے. پھر جب حکومت وقت آپ آئے، جب اقتدار میں آئے، تو پھر جناب وہی سروے رپورٹ جب آپ کے خلاف جاتی تو آپ کہتی تھے ان کی کاغذی حیثیت ہے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ اور بکواس ہے. میں نے آج تک یہ نہیں کہا. نہیں آپ نے نہیں کہا، میں بات کر ہی نہیں رہا، میں تو آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، جو سارے لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ خان صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پریس کانفرنسز کے اندر فواد چودھری صاحب لہراتے رہے پرچے. میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرویز کین بی مینیپولیٹڈ، لیکن جو نہیں سر ایک فائنل بات کر لینا، آج چلیں اس چیز کا تو تعین ہو جائے کہ یہ سروے درست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ جواب دے دیں. میرے لحاظ سے سروے کو جج کرنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نہیں سر، میں آپ سے چیزوں کو جج کرنے کے لیے ان کے پیرامیٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، آیا یہ سروے درست ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال سمجھ گیا ہوں. اگر آئی ایم سوری ہو ایور یو آر کہ آپ اپنے جس سے سوال پوچھنے کے بعد موقع تو دے دیں. نہیں تو پہلے سر پوچھیں آپ نے میرے سوال سے کیا میں نے میرے پاس اور کوئی دوسرا مہمان تو بیٹھا نہیں ہے، سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ نے دینے. اگر آپ مجھے موقع نہیں دیں گے. میں تو آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں. دیکھیے آپ کا سوال یہ تھا کہ جی آپ سرویز کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو میں اس کا جواب دے رہا تھا آپ کو کہ سروے کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، اس میں سوالات کیا پوچھے گئے ہیں، اور اس میں جو کراس سیکشن آف پاپولیشن جو سیمپل سائز لیا گیا ہے وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے، اور جو لوگوں سے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ریلیونٹ ہیں کہ یا نہیں. اگر آپ ایک پوچھیں کہ عورتوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں اس کو بتائیے، اور سوالات صرف مردوں سے پوچھے جائیں تو وہ تو کوئی اچھا نہیں ہوگا نا. اس سروے کو کیسے مان سکتا ہوں میں؟ ٹھیک ہے عورتوں کی خواہشات مردوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے صحیح سمجھ میں آ گئی آپ کی بات؟ نہیں سر میرے تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ معیار جو ہے نا اپنا، یہ بار بار جو ہے نا یہ تبدیل کیا جاتا ہے. میرا سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکتا. کراچی پہ اپلائی کریں گے. بڑی نوازش آپ کی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. گفتگو آپ نے سن لی ہے. اب یہ سرویز اور یہ جتنی بھی باتیں ہوتی رہیں، جو ہمارے محترم تھے انہوں نے سوال کا جواب تو خیر نہیں دیا، لیکن یہ کہ یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے. اور بہرحال بہت سارے معاملات ہیں. ابھی جس چیز کی نشاندہی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک تو اختیارات کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا فقدان رہا ماضی میں، وہ پالیسی اور پلاننگ کا تھا. اگر وہ ہوتی تو یقیناً معاملات حل ہو سکتے تھے. بہرحال ان معاملات پر آگے گفتگو کی جائے گی. اب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.